اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 60 ہے، 60، اور ترجمہ آیات کا یہ ہے کہ اور وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش نہ رہی ہو، ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ اپنے دوپٹے وغیرہ اتار کر رہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زینت نہ دکھاتی پھریں، اور اس سے بھی پرہیز کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر جو پردے کے احکامات بیان کیے گئے اور اسلامی سوسائٹی کے لیے خواتین پر پردے کو لازم قرار دیا گیا، ادھر مردوں کو حکم دیا گیا قل للمؤمنین، آپ مومنین سے کہہ دیجئے ان یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ غیر محرم عورتوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں، اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو مردوں سے جھکا کے رکھے اور ایک دوسرے پر مت دیکھیں، اور اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا خواتین کے لیے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، اگر باہر انہیں نکلنے کی ضرورت ہو تو پردے سے نکلیں، حجاب کو اختیار کریں، اور اپنے آرائش حسن دوسروں کے سامنے نمایاں کرتے نہ پھریں۔ یہ ساری پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ ہمارا معاشرہ عمدہ معاشرہ ہو اور پاکیزہ معاشرہ ہو اور جرائم نہ پنپنے پائیں، یہ اس بات کی فکر کی گئی۔ اب یہاں پر ان احکامات میں سے ان خواتین کو ان کے لیے تخفیف کی جا رہی ہے کہ جو خواتین، جو ہماری عورتیں اب بوڑھی ہو چکی ہیں، سن یاس میں داخل ہو چکی ہیں، یعنی کہ اب ان کی وہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب ان کو دیکھنے سے کوئی شہوانی خواہش باقی نہ رہی، تو اب ان کے لیے تخفیف کر دی گئی۔ یعنی جو ایک جوان اور دوشیزہ کے لیے جو پردے کے احکامات ہیں، ان میں سے تخفیف کی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پر اپنا دوپٹہ ہے، اب کہاں ہر وقت وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے پھریں، لہٰذا اگر ان کے لیے تھوڑی سی تخفیف کر دی گئی کہ اپنے دوپٹے کو اتار دیا، لیکن زینت اختیار کرنے کا ان کو بھی حکم نہیں ہے کہ اگر انہوں نے زینت اختیار کیا ہے تو وہ باہر نکلیں، اس کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا والقواعد من النساء، یعنی وہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بیٹھنے والی سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ خواتین جو جوانی جن کی گزر چکی ہے اور بڑھاپا جن کے اوپر آ چکا ہے، اور ان کو دیکھنے سے اب کوئی جنسی خواہش کسی کے اندر نہیں پنپتی ہے، ایسی خواتین جنہیں اب کوئی نکاح کی بھی جن کی کوئی خواہش بات نہیں رہی، تو اب یہ جو ہیں کہ اب ان کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کرنا چاہے گا، ان کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے مثال کے طور پر اپنے سر کی اوڑھنی یا برقع اتار دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے جسم کی پوشیدہ زینتوں کو ظاہر نہیں کریں گی، جیسے ہاتھوں کا خضاب ہے، کنگن ہے، پازیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی عورتیں بھی اگر غیروں کے سامنے برقع نہ اتاریں، حجاب کو اختیار کریں، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو تخفیف تو ضرور کی گئی ہے، لیکن اگر وہ بھی حجاب اچھی طرح سے اختیار کرتی ہیں اور غیر محرموں کے سامنے آنے سے بچتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ تو عمومی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ اور بے حیا عورتوں کے لیے بڑی شدید وعید بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے، ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے، اور ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنے ہوں گی کہ گویا لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہیں، ننگی ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کے مانند ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔
یعنی ایسی خواتین جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی پھریں، اپنی زیب و زینت، اپنی اظہار حسن، آرائش، اپنی پازیب، ہاتھوں کی مہندی اور اچھے کپڑے، چہرے کا غازہ، آنکھوں کا سرما، بالوں کی کٹنگ، یہ سب غیروں کو دکھاتی پھریں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور ان کو دیکھیں۔ ایسی خواتین کے لیے یہ وعید فرمائی گئی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے۔ یہ اس بات کا صاف اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی خواتین پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو سجاتے ہیں، وہ خود سجاوٹ اختیار کرتی ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتی ہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، بے حجاب ہو کر نکلتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر آ گیا ہے اور بدقسمتی سے مسلمان سوسائٹی میں بھی آ گیا ہے، بعض دیندار گھرانوں کو چھوڑ کر اور نیک اور پاکیزہ ہماری بچیوں کو چھوڑ کر بعض دیندار گھرانوں میں بھی اور عمومی طور پر بھی بہت سارے جو گھرانے دیندار نہیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے، شریعت کو سخت ناپسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ہے، لہذا اس کی بہت خاص طریقے سے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو خواتین ہیں جو بیچاری بوڑھی ہیں ان کے لیے یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ اب جو اپنی ازدواجی زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہیں، سن یاس کو پہنچ چکی ہیں، اب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، جنسی خواہشات مر چکی ہیں، اب اگر کوئی مرد اگر انہیں دیکھ بھی لے تو اس کی کوئی جذبات میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے کہ وہ پردے میں تھوڑا سا تخفیف کر سکتی ہیں۔ اگر انہوں نے صرف چادر اوڑھ کر نکل گئیں، چہرہ ان کا کھلا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے سیاہ بہن، وہ اپنے کپڑے اتار سکتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بدن کے سارے کپڑے اتار سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے حجاب کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن ستر کی جو پابندی ہے وہ ستر تو باقی رہتا ہے۔ ستر جس کو ڈھانپنا، جس کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چہرہ ہے جس میں ستر کے اندر پیٹھ ہے، سینہ ہے اور ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں تک کا یہ حصہ ہے بدن کا، اس کو ستر کہتے ہیں۔ یہ حصہ کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں، یہاں تک کہ عورت کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، ہاں اگر ضرورت ہو جائے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ تو اب یہاں پر مثال کے طور پر کوئی عورت فرش دھو رہی ہے، اپنے پائچے اوپر چڑھا لیا، یا آٹا گوندھ رہی ہیں تو کف اوپر چڑھا لیا اپنے، تو اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے۔ گھر کے کام کاج کرتے وقت اگر جتنا حصہ کھل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرجہ نہیں، یا جسے بال ہیں چہرے کے بال کھل گئے کوئی حرجہ نہیں، چہرہ کھل گیا اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ لیکن اگر وہ زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر اس زیب و زینت کو بھی ان کو اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بات کہہ دی گئی، اللہ رب العزت نے یہ بات صاف فرما دی، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ۔ لیکن اگر وہ بچی رہتی ہیں اور اگر وہ اس چادر کو اتارنے سے بھی پرہیز کرتی ہیں، حجاب کو مکمل اختیار کرتی ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ کو زیادہ راضی کرنے والی چیز ہے، اور یہ زیادہ نیکی کمانے والی چیز ہے، اور یہ زیادہ تقوی کا باعث ہے۔ لہٰذا اجازت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ نہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور رہ گئے جو بوڑھے مرد ہیں، تو مردوں کے لیے تو ہر حال میں حکم یہ ہے کہ نہیں، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے ہی رکھیں، اور ہماری بہت ساری خواتین جو نوجوان خواتین ہیں وہ بوڑھوں کو جب دیکھتی ہیں تو ان سے پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ارے یہ تو بوڑھے ہو گئے، اب ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح سے جان لیجئے کہ ہرگز نہیں، مردوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، مردوں کے لیے تخفیف نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا ہماری جو بچیاں ہیں، جو دوشیزہ ہیں، جو جوان ہیں، وہ بوڑھوں سے بھی اسی طرح سے پردہ کریں جیسے وہ اجنبیوں سے پردہ کرتی ہیں، کیونکہ شریعت میں ان کے لیے رخصت ہے، کہیں پر حکم نہیں ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بوڑھے لوگ ہیں تو بوڑھوں سے کوئی پردہ نہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بوڑھوں سے کوئی پردہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بوڑھوں سے بھی پردہ ہے، مرد بوڑھا ہو یا جوان ہو، شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ شریعت جوان ہے، وہ ہمیشہ جوان رہے گی، لہذا آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ہے، اللہ نے جو ایک طریقہ اتار دیا ہے اس طریقے پر چلنا ہے، اور حجاب کو اختیار کرنا ہے، مرد چاہے جوان ہو اور چاہے بوڑھا ہو۔ لہذا غیر محرم جو بھی ہے اس سے پردہ اختیار کیا جائے گا، اور اس میں جوان یا بوڑھا نہیں دیکھا جائے گا۔ حجاب کی جو رخصت ہے وہ بوڑھی عورتوں کے لیے ہے، ان کے لیے اللہ نے تخفیف کی ہے، اور اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، وہ اختیار کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔